وادی یابس کے باسیوں کی تعداد 12,000 تھی۔ جب ان لوگوں نے اسلامی فتوحات اور قریشیوں کی شکست کے واقعات سنے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف 12,000 کا لشکر تیار کیا اور اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل نہیں کریں گے تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور سب نے ایک دوسرے کے سامنے قسمیں کھائیں کہ کوئی جنگ سے بھاگے گا نہیں، کوئی ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد 12,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ جب ان مشرکین نے جنگ کا منصوبہ بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ سے آگاہ کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کا علم ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4,000 کا لشکر حضرت ابوبکر کی قیادت میں روانہ کیا۔ جب حضرت ابوبکر لشکر لے کر وادی یابس پہنچے تو مشرکین کے لشکر میں سے چند لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور سوال کیا، تم لوگ کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہم اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو؟ حضرت ابوبکر نے کہا، پھر ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے نہایت غصے سے کہا، کیا تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم تعداد میں بہت کم ہیں، لہذا اگر جنگ کیے بنا تم لوگ کلمہ پڑھ لو تو مہربانی ہوگی۔ یہ بات سنتے ہی ان لوگوں کو غصہ آ گیا اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگے، اگر تم ہمارے دور کے رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم تمہیں اور تمہارے لشکر کو یہیں قتل کر دیتے، لہٰذا ابھی وقت ہے، چلے جاؤ، ورنہ ہم اس وادی کو تمہارے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ مشرکین کی دھمکی سننے کے بعد حضرت ابوبکر نے لشکر کو واپس چلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اپنی اور اصحاب کی جان بچا کر ناکام مدینہ واپس لوٹے۔ حضرت ابوبکر کے ناکام واپس لوٹنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلام حضرت عمر کے حوالے کیا۔ حضرت عمر جب 4,000 کا لشکر لے کر وادی یابس پہنچے تو ان مشرکین نے حضرت عمر کو بھی ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا۔ جب لشکر اسلام دوسری مرتبہ ناکام واپس لوٹا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے 4,000 کا لشکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ لشکر پہلے ہی 2 مرتبہ جانے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گھوڑوں کی رفتار مزید تیز کر دی اور 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کیا۔ جب امام علیہ السلام اس وادی میں پہنچے تو مشرکین کے لشکر میں سے کچھ لوگ سامنے آئے اور کہنے لگے، آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، میں یا تو تمہیں دفن کر کے جاؤں گا اور یا میری لاش یہاں سے جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا، آپ ہیں کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں برادر رسول اور داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب ان لوگوں کو امام علیہ السلام کے آنے کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے، اچھا ہوا آپ خود آ گئے، ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کلمہ پڑھ لو، ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارا مطلوب مل گیا ہے، کل آپ کے اور ہمارے درمیان جنگ ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام واپس اپنے خیمے میں آ گئے اور مصلی عبادت بچھا کر ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ اس کے بعد جیسے ہی رات ڈھلی، امام علیہ السلام نماز شب سے فارغ ہو کر اصحاب کو جگانے لگے۔ اذان کہنے کے بعد اصحاب سے فرمایا،
تم لوگ جلدی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھوڑوں کی زینے کسو، ہمیں طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد لشکر اسلام جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے حملے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام جب حملہ آور ہوا، وہ مشرکین ابھی خواب غفلت میں تھے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 12,000 کا لشکر تہہ تیغ ہو گیا۔ ان 12,000 میں سے صرف 2 افراد بچے جنہیں قید کر لیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ لشکر اسلام کو اس جنگ میں جنگ خیبر سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ جیسے ہی جنگ فتح ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی چند آیات لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیات سنائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے 3 میل دور جا کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ امام علیہ السلام کو جنگ کی مبارکباد پیش کی اور وہ آیات سنائیں جو امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، جن میں خداوند متعال فرماتا ہے، قسم ہے وقت صبح دوڑنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے ان کی چنگاریاں اگلنے والے سموں کی، قسم ہے صبح غارت کرنے والوں کی۔ اور اس طرح خداوند متعال نے سورہ عادیات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شان میں نازل کیا، جنہوں نے جنگ وادی یابس کو فتح کیا۔